فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت ہمارا ملک پاکستان مختلف حادثات اور مختلف آفات کا شکار ہے. لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں سیلاب میں، اور کئی لوگوں کی لاشیں تک نہیں ملی. لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈوبتا دیکھ رہے ہیں، اور بے بسی کی تصویر بن کر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے. اسی طرح مختلف وبائیں اور بیماریاں انہوں نے گھیر رکھا ہوا ہے. جن لوگوں کا سارا انحصار ہی مال مویشیوں کی پالنے پر ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی گائے، اپنی بکریوں اور اپنے جانوروں کو مرتا دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر اپنی ہاتھوں سے ان کو اٹھا کر باہر پھینک آتے ہیں. اسی طرح صاحب اقتدار لوگ آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں اور آپس میں گتھم گتھا ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر اور لوگوں کے ساتھ. یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان اور رحم ہے اس امت پر کہ پہلی امتوں کی طرح اکٹھا ہی ساری امت کو اللہ ہلاک نہیں فرما رہے، ورنہ حالات اس طرف کے ہیں، اس طرف جا چکے ہیں کہ جیسے پہلی امتیں رات کو سوتی تھیں اور صبح سب کی لاشیں پڑی ہوتی تھیں، یا طوفان آتا تھا اور ساری قوم کو اللہ برباد کر دیتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو غرق کر دیا. اب حالات وہی بن چکے ہیں. اللہ اس امت پر اپنا خصوصی رحم فرمائے. سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے اللہ ان وباؤں سے، ان سیلابوں سے، ان حادثات سے اور ان طرح طرح کی تکلیفوں سے اللہ پوری امت کو، خصوصاً اہل پاکستان کو اللہ نجات نصیب فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ قرآن کریم کی روشنی میں نے چند واقعات عرض کیے تھے. جن قوموں کو اللہ نے پانی کے ذریعے غرق کیا ان کا کیا قصور تھا. میں نے عرض کیا تھا قوم نوح پر عذاب آیا پانی والا، وہ شرک کے اندر مبتلا تھی. قوم فرعون پر عذاب آیا، وہ ظلم کے اندر مبتلا تھی. قوم سبا پر پانی کا عذاب آیا، وہ اللہ کی ناشکری اور غفلت میں مبتلا تھی. اسی طرح
اللہ نے بنی اسرائیل پر وبائیں نازل کی جب انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر وبائیں نازل فرمائیں۔ اسی طرح آپس کی لڑائیوں کو اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عذاب ہے، ہم تمہیں آپس میں ایسا لڑائیں گے کہ لڑ لڑ کر مرو گے، یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں قرآن کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اب نے دیکھنا ہے کہ یہ عذاب، یہ حادثات، اس وقت جو پوری امت کی حالت ہے یہ کیوں بنی ہوئی ہے۔ قرآن کریم سے آپ نے سن لیا گزشتہ جمعے، آج حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے لمبی تمہید کے بغیر ہی بات شروع کرتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام گن گن کر بتائے ہیں۔ جب یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، پھر حادثے ہوں گے، پھر طوفان آئیں گے، پھر سیلاب آئیں گے، پھر شکلیں مسخ ہوں گی، پھر زمین کے اندر تنسائے جاؤ گے، اور اگر ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا پھر حادثات سے بچے رہو گے۔ اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کے آداب میں یہ ادب بھی ہے کہ جب بھی حضور کا نام آئے سب نے محبت سے کیا کہنا ہے۔ آپ حدیث کی کسی کتاب کو بھی دیکھیں، جو بھی حدیث کی کتاب دیکھیں آپ مرضی اٹھا کر، اس حدیث کے ایک صفحے پر اگر 10 دفعہ حضور کا نام آیا ہے تو حدیث والے نے پورا درود 10 دفعہ ہی لکھا ہے، صلی اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں، جب مال غنیمت کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگ جائیں، مال غنیمت ہوتا ہے مشترکہ مال جس میں سب کا حق ہوتا ہے، ہر بندہ اس کو ذاتی مال سمجھ کر اڑانا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے بارے میں جب وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا، صحابہ نے اس کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا اور رشک کے ساتھ کہنے لگے کیا بات ہے اس بندے کی جو اللہ کی راہ میں جان دے کر جنت کی سیرگاہوں میں سیر کر رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں زیادہ خوش نہ ہو، مال غنیمت میں وہ چادر جو تقسیم سے پہلے اس نے لے لی تھی، جس چادر میں باقی مسلمانوں کا حق اور حصہ تھا، جس آدمی نے وہ چادر لے لی تھی جس پر تم خوشی کا اظہار کر رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر آگ بن کر اس کو جلا رہی ہے۔ اجتماعی مال سے فائدہ اٹھانا کوئی معمولی جرم ہے؟ دفتروں کے اندر سرکاری مال کو ہر بندہ اپنی ذاتی جاگیر سمجھ رہا ہے، جہاں چاہوں میں استعمال کروں، سرکاری گاڑی کو جہاں چاہوں میں لے جاؤں، سرکاری پٹرول جو ملتا ہے جہاں چاہوں استعمال کروں، دفتر کی چیزیں گھر میں استعمال کروں، دفتر کی چیزیں جن میں سب کا حق ہے وہ جس کو چاہوں میں نوازتا رہوں اور عطا کرتا رہوں۔ حضور نے فرمایا جب یہ حالات دنیا میں ہو جائیں کہ اجتماعی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنا شروع کر دیں، سمجھو کہ حادثات آنے والے ہیں، سمجھو کہ اللہ کی ناراضگی اور پکڑ آنے والی ہے، سمجھو کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا والامانۃ مغنما، اور جب امانت کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں، والامانۃ مغرما، امانت کو جب تاوان سمجھنے لگیں، امانت کو جب مال غنیمت سمجھنے لگیں،
لوگ امانت رکھ کر جائیں وہ مال غنیمت سمجھ کر اڑانا شروع کر دیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، رب العالمین کہتے ہیں امانت کو حقدار کی جانب لوٹاؤ، اور جب میں امانت غیر حقدار کی طرف لوٹاؤں میں ایسے بندے کو منتخب کروں جو اس عہدے کا اہل بھی نہیں حقدار بھی نہیں، جب اس کے حوالے میں امانت کروں گا پھر اللہ کی رحمت کی توقع نہ رکھوں، پھر اللہ کے عذاب کی امید رکھوں۔ جب میں عہدے میرے پاس اختیار آ جائے اور عہدے ان کو بانٹوں جن کے ساتھ میرا تعلق ہے، حقدار کو محروم کر دوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے وہ آدمی جو ڈگری جس کے پاس اصلی ہے، جس نے محنت سے پڑھا ہے، اس کو رد کیا جاتا ہے، اور اپنے تعلق والے کو جس نے مجھے الیکشن میں جتوایا ہے یا جس نے میرے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے یا جو میرا رشتہ دار ہے، اس کے پاس جیلی ڈگری کیوں نہ ہو، وہ حقدار بالکل بھی کیوں نہ ہو، اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب امانتیں وہ غیر اہل کے حوالے کر دی جائیں پھر قیامت کا انتظار کرو۔ پھر سن لیجئے حضور فرماتے ہیں جب مال غنیمت کو دولت سمجھ لیا جائے، جب امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، جب امانتوں کو یوں اڑایا جائے جیسے ذاتی مال ہوتا ہے، حالانکہ اللہ اپنے بندوں کی صفت قرآن میں بیان کرتے ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، میرے بندے تو امانتوں کی رعایت کرنے والے ہیں، لیکن جب امانتوں میں ہی خیانت شروع ہو جائے پھر حضور فرماتے ہیں وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم تو بہت حاصل کیا جائے لیکن اللہ کے دین کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، لیکن آج جتنے ہمارے ادارے ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ صرف اسی لیے پڑھائی کی جا رہی ہے کہ دنیا کمائی جائے۔ علم جیسے عظیم کام کو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا جائے۔ کیوں پڑھ رہے ہو بیٹا؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بڑا آدمی بنوں گا۔ کیا بڑا آدمی بنے گا؟ ہمارے بچے جواب دیتے ہیں وہ جی بڑا آدمی اس لیے بنوں گا تاکہ گاڑی کے اوپر بیٹھوں، علم نہیں حاصل کروں گا تو گاڑی کے نیچے ہوں گا، کام کروں گا۔ جب سوچ ہی اتنی ہو جائے کہ صرف گاڑی پر بیٹھنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، جب سوچ یہ ہو جائے خوب پیسہ کمانے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب علم جیسی عظیم دولت کو یوں سمجھ لیا جائے پیسے کمانے کا ذریعہ، سمجھو اللہ کی ناراضگی، سمجھو اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، حالانکہ علم تو تجھے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں سکھانے کا ذریعہ تھا۔ فرماتے ایک آدمی باجرے کے اوپر باجرے کے فصل کے اوپر چڑیاں اڑایا کرتا تھا۔ چڑیاں آ جاتی ہیں نا باجرے کے فصل کو چگنے کے لیے، تو وہ چڑیاں اڑایا کرتا تھا باجرے سے، پتھر اکٹھے کر کے لے جاتا اور سارا دن وہاں چڑیوں کے اوپر پتھر پھینکتا تاکہ اڑ جائیں۔ ایک دن جا رہا ہے، راستے میں ایک تھیلی ملی جس کے اندر بڑے بڑے موتی ہیں، لاکھوں روپے کا ایک موتی ہے۔ نادان نے سمجھا کہ آج تو پتھر چننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، آج تو چنے چنائے پتھر مل گئے ہیں، انہی کے ساتھ چڑیاں اڑاؤں گا۔ وہ لے گیا اسی تھیلی کو، سارا دن وہ قیمتی موتی چڑیوں کی طرف پھینکتا رہا، چڑیوں کو اڑاتا رہا، اور ایک موتی بچ گیا۔ اس کے ساتھ کھیلتا کھیلتا جو شام کو واپس آ رہا تھا، آگے ایک زرگر جو موتیوں کو جاننے والا تھا، اس کی نظر پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنا قیمتی موتی، اور اس جاہل کے ہاتھ میں۔ اس نے اس سے بات کی اور کہا اس کو بیچنا ہے؟ اب پہلی دفعہ اس کو احساس ہوا کہ یہ قیمتی چیز ہے۔ اس نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ کہا کتنے کا بیچنا ہے؟ اس کی بلا جانے یہ کتنے کا ہے۔ وہ کہتا ہے تو کتنے کا دے گا، سچ سچ بتا یہ کتنا قیمتی ہے۔ اس نے کہا سچ بتاؤں تو میری ساری دکان لگ جائے گی، اس کی قیمت پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اوہو، میں تو چڑیوں کی طرف پھینکتا رہا۔ اب اسے پتہ چلا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ علم تو اتنی بڑی دولت تھی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، انسان علم کے ذریعے درجے حاصل کرتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جاہلوں نے علم کو بھی روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔
صرف اتنا ہی مقصد سمجھا کہ علم کے ذریعے 4 پیسے کما جائیں. جیسے موتیوں کے ذریعے چڑیاں تو اڑائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا. اس کا مقصد تو یہ تھا تاج پہ سجا کے سر پہ رکھا جاتا، لیکن اس نے نادان نے چڑیوں کی طرف پھینکنا شروع کر دیے. ارے چڑیاں تو اڑ جائیں گی اس کے ساتھ، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں تھا. حضور فرماتے ہیں علم کے ذریعے 4 پیسے تو کمائے جائیں گے، لیکن علم کا مقصد پیسے کمانا نہیں تھا. علم کا مقصد خالق کے ساتھ تعلق جوڑنا تھا. خیر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھ لیا جائے، جب امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے اور علم صرف دنیا کمانے کے لیے سیکھا جائے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور حالت یہ بنے آدمی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے. ماں بلاتی رہ جائے، اس کی ایک نہ سنے، بیوی کے ساتھ گھومنے کے لیے کبھی کہاں جا رہا ہے کبھی کہاں جا رہا ہے. اے نوجوان، اگر تو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر، اس کا تو حکم شریعت نے دیا ہے، لیکن اگر ماں کا دل تو کھا رہا ہے تو سمجھو تم اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. انسان، ہمارے کئی نوجوان اپنے آبائی گاؤں سے باہر ہیں، جیسے ہم بھی باہر ہیں، دیگر شہروں میں ہیں، دیگر ممالک میں ہیں، اور وہاں زندگی گزار رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. کبھی پارک میں جا رہے ہیں، کبھی کہاں گھوم رہے ہیں. ان میں سے 5 منٹ کا ٹائم نکال کر والدہ کو فون تک نہیں کر سکتے، اور ماں بیچاری انتظار کر رہی ہے اور ترس رہی ہوتی ہے میرے بیٹے کی کبھی کال آ جائے تاکہ حال احوال پوچھ لوں. اس کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ بیٹے کی خیریت پوچھنے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے. اور بیٹا بیچارہ اتنا نادان ہے کہ ماں کو فون تک کر کے اتنا نہیں کہہ سکتا کہ امی میں ٹھیک ہوں. مہینوں پہ مہینے گزر جاتے ہیں. میں یہ صرف تحدیث بالنعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی والدہ کو روزانہ فون کرتا ہوں، روزانہ بلا ناغہ. ہاں اللہ ماشاء اللہ کبھی کوئی رہ جائے وہ الگ بات ہے. تو میں نے جب والدہ کی زبان سے یہ بات سنی تو میں بڑا خوش ہوا. والدہ نے بتایا اپنے محلے کی ایک اور خاتون کا کہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے اس سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا، اس نے بتایا کہ پچھلے مہینے فون آیا تھا تو اس وقت تو ٹھیک ہی تھا، انشاءاللہ ابھی امید ہے پھر کال آ جائے گی. حالانکہ باہر نہیں تھا، ملک کے اندر ہی تھا، وہ بھی پاکستان میں ہی تھا. میری والدہ کہتی ہے میں نے اس کو بڑے فخر سے بتایا کہ میرا بیٹا تو مجھے روز فون کرتا ہے. تو کتنے بڑی خوشی ہوئی ہوگی، اور اس دوسری اماں کی دل میں کتنی حسرت پیدا ہوئی ہوگی، کاش میرا بیٹا بھی میرا حال احوال روزانہ پوچھ لیتا. حضور فرماتے ہیں جب ماؤں کو نظر انداز کر دیا جائے، ماؤں کی طرف دھیان کرنا ہی چھوڑ دیا جائے، ماں بیٹھی کونے میں اور جناب وہ دیکھ رہی ہے کاش میرا بیٹا آئے، 5 منٹ تو میرے پاس بیٹھے، میرے ساتھ کوئی بات تو کرے. بیٹے کو فرصت ہی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگا ہے، میچ کھیلنے جا رہا ہے اور امی پیچھے آواز دے رہی ہے اور بیٹا کہتا ہے نہیں میرے پاس وقت. حضور فرماتے ہیں جب یہ حالات بن جائیں پھر اللہ کی رحمت نہیں، پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. زور سے آمین کہو. فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کی نافرمانی ہے، بیوی کی فرمائشیں تو پوری کی جاتی ہیں لیکن ماں کی کوئی بات نہیں مانی جاتی. اوپر بچوں کو کوئی بندہ نیچے اتار کے لے، اوپر سے شور مچایا ہوا انہوں نے. حافظ مزمل صاحب آپ چلے جائیں، ان کو نیچے اتار کے لیں. اور پھر حضور فرماتے ہیں وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور پھر حالات یہ بن جائیں دوستوں کو تو بندہ قریب کرے اور والد کو بندہ دور کرے. باپ کی بات ترجیح نہ دے، دوستوں کی بات مانے. مشورہ کرنا ہے تو دوستوں کے ساتھ کرے، اور رائے لینی ہے تو دوستوں کی رائے لیں، اور باپ سے رائے لینا مناسب بھی نہ سمجھے. باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اور دوستوں کے قریب ہو جائے، باپ سے دور ہو جائے. بوڑھا باپ کہتا ہے بیٹا میری رائے یہ ہے فلاں کام یوں کر دینا چاہیے، آگے جھٹک کے جواب دے بابا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. باپ کا دل ٹکڑے ہو جاتا ہے،
کل تو بولنا نہیں جانتا تھا، میں نے تجھے بولنا سکھایا ہے، تو پڑھنا نہیں جانتا تھا، میں نے تجھے پڑھنا سکھایا ہے، تیری حالت یہ تھی تیرے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا، میں نے خود بھوکا رہ کر تجھے کھلایا ہے، تیری حالت یہ ہوتی تھی تو بیمار ہو جاتا تھا، میں پوری پوری رات تیری خاطر جاگ جاگ کے تجھے اسپتالوں کے چکر میں نے لگوائے، میں نے تیرا علاج کیا، میں نے تیری پڑھائی کا انتظام کیا، میں نے تیری خاطر سب کچھ لٹا دیا، آج تیری حالت یہ ہے تو مجھے جواب دے رہا ہے، تو میری بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بولتا ہے تو لہجہ تیرا ایسا ہوتا ہے جیسے دشمن کے ساتھ بولا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دوستوں کو ترجیح دی جائے، ماں باپ کو نظر انداز کر دیا جائے، بوڑھا باپ تو بات کرنے کے لیے ترس رہا ہو، بیٹا باپ کی بات سننے کے قریب نہ جائے، ماں ترس رہی ہے، بیٹا ماں کی بات سننے کے قریب نہ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ حالات بن جائیں پھر اللہ کی رحمتوں کی توقع نہ رکھو، پھر اللہ کی پکڑ اور عذاب ہی آئے گا جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ لوگوں غنیمت جانو ماں باپ کو، ورنہ پوچھو ان سے جو باپ سے ملنا چاہتے ہیں قبر کی ڈھیری نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، جو ماں سے ملنا چاہتے ہیں قبر کی ڈھیری نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ قربان جائے رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بندہ آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ حضور نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کر۔ اچھا یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ کروں؟ کہتے ہیں ماں کے ساتھ کر۔ جی پھر کس کے ساتھ کروں؟ کہا جی ماں کے ساتھ کر۔ اور جی پھر کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا باپ کے ساتھ کر۔ او لوگو تم کامل پیر تلاش کرنے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہو، حضور فرماتے ہیں کامل پیر تو تیرے گھر کے اندر موجود ہے، تیرا باپ تیرا کامل پیر ہے، تیری ماں تیری کامل پیر نہیں ہے۔ ماں کے قدموں میں بیٹھ جا، باپ کی خدمت میں لگ جا، تجھ سے اللہ راضی ہو کر رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ لیکن جب ماں باپ کو ناراض کیا جائے حضور فرماتے ہیں پھر سمجھو کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر جب شور و غوغا شروع ہو جائے، مسجد تو بنی تھی اللہ کے ذکر کے لیے، مسجد تو بنی تھی اللہ کی یاد کے لیے، قرآن کہتا ہے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ او لوگو مسجدوں کے اندر جب داخل ہو تمہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، دل کے اندر رب کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا کی عدالتوں میں ہم نے دیکھا جب مجرم پیش ہوتا ہے یا ملزم پیش ہوتا ہے وہ ڈر کے مارے سیدھی بات بھی نہیں کر سکتا ہوتا، کانپتا کانپتا جاتا ہے، حالانکہ جس کے سامنے جا رہا ہے وہ بھی انسان ہے، وہ اس کے بھی دو آنکھیں اور دو پاؤں ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، صرف اس کے پاس قلم کا اختیار ہے۔ اس دنیاوی اختیار کی وجہ سے ڈرتا ڈرتا بندہ اس کے سامنے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ اور دنیا کی عدالتوں سے ڈرنے والوں جب رب کے سامنے پیش ہو یہاں بھی ڈرتے ہوئے پیش ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں ظہرت الاصوات فی المساجد، جب مسجدوں میں اونچی آوازیں آنا شروع ہو جائیں، جب مسجدوں میں شور و غوغا شروع ہو جائے، پھر اللہ کی ناراضگی، پھر اللہ کا غضب، پھر اللہ کے کار کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَسَادَ الْقَبِيلَةُ فَاسِدُهُمْ، اور قوم کا قبیلے کا جو بڑیرا اور سردار بن جائے یہ ان سب سے فاسق اور نافرمان ہو، اللہ کا باغی قوم کا وڈیرا
وڈیرا بن جائے. وکانا زعیم القوم ارذلہم، اور قوم میں جو ذمہ دار اور وڈیرا سمجھا جاتا ہے یہ رذیل صفتوں کا مالک ہو جائے، گھٹیا صفات کا مالک ہو جائے، اس کے پاس حاجت مند جائے، اس کے پاس ضرورت مند جائے، وہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے سے باز نہ آئے. اتنا ذلیل آدمی وہ قوم کا وڈیرا بن جائے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور حضور فرماتے ہیں آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے. اس لیے لوگ عزت کریں کہ عزت نہیں کروں گا تو مجھے بے عزت کر دے گا، عزت نہیں کروں گا مجھے نقصان پہنچا دے گا. لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسروں کی عزت کریں. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَظَهَرَتِ الْكَائِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں. صبح سویرے لوگ اٹھیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی بجائے، نماز پڑھنے کی بجائے گانا سنیں، گانے والیوں کے ناچ دیکھیں اور بڑے مزے سے کہہ دیں او جی صبح صبح موسیقی نہ سنوں تو دن کے اندر روح کے اندر غذائیت نہیں پیدا ہوتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب گانا بجانے والیاں عام ہو جائیں، والمعازف، اور جب باجے عام ہو جائیں، باجے کے سامان عام ہو جائیں. میرے بھائیوں ہم تو جشن آزادی کا باجوں کے ساتھ بجاتے ہیں، ہم تو بجائے اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے باجے بجاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جب گانے والیاں عام ہو جائیں، جب باجے عام ہو جائیں، وشربت الخمور، اور جب شراب عام پی جانے لگے، ہر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر شرابی موجود ہوں. جاؤ نا اسلام آباد کی سڑکوں میں دیکھو، جہاں پیپسی کی بوتل پڑی ہوگی، جہاں جوس کا ڈبہ پڑا ہوگا، وہاں ساتھ ہی آپ کو کتنی شراب کی بوتلیں بھی مل جائیں گی. ارے یہ شراب کی بوتلیں انڈیا والے تو نہیں پھینک کر گئے، یہ شراب کی بوتلیں امریکہ والے تو یہاں نہیں آ کر پھینک کر گئے، یہ وہی لوگ پی رہے ہیں جو اسی ملک کے باسی ہیں، جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا. حضور فرماتے ہیں جب شرابیں پی جانے لگیں، وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَا، اور پچھلے لوگ پہلوں پر لان تان شروع کر دیں، بعد میں آنے والے پہلوں کے اوپر تنقید شروع کر دیں. آج اولیاء اللہ کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، آج بزرگان دین کی عزتیں محفوظ نہیں. اور تو اور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. حضور کے صحابہ پہ لان تان کی جا رہی ہے، محفلوں کے اندر علل اعلان صحابہ اکرام کی تنقید کی جا رہی ہے. حضور فرماتے ہیں اوے لوگوں جب یہ سارے حالات ہو جائیں، کون سے حالات؟ ایک دفعہ میں پھر مختصر عرض کر رہا ہوں، جب اجتماعی مال کو، مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، جب امانت کو مال غنیمت سمجھ کر اڑایا جانے لگے، جب دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، جب آدمی بیوی کی اطاعت کرے، ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے، باپ کو دور کرے، مسجدوں کے اندر شور شرابہ ہو جائے، قبیلے کا وڈیرا آدمی فاسق بن جائے، سب سے گھٹیا لوگ قبیلے کے ضامن بن جائیں، اور جب آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، گانے بجانے والیاں اور باجے کے سامان زیادہ ہو جائے، شراب پی جانے لگے، اور جناب پچھلے لوگ پہلوں پر لان تان شروع کر دیں. حضور فرماتے ہیں جب یہ سارے کام ہوں فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلًا وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا. حضور فرماتے ہیں جب یہ سارے کام عام ہو جائیں پھر اللہ کی رحمتوں کی امید نہ رکھو، پھر سخت طوفانوں کی امید رکھو، پھر سیلاب کی امید رکھو، پھر زلزلے کی امید رکھو، پھر زمین میں دھنس جانے کی امید رکھو، شکلوں کے مسخ ہو جانے کی امید رکھو. جب یہ میری امت ان کاموں کو کرنا شروع کر دے گی سمجھو پھر اللہ کی رحمتیں منہ موڑ گئی ہیں، اللہ کے عذاب آئیں گے. پھر آگے حضور نے مثال دی، ایسے اللہ کے عذاب آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، ایک موتی گرتا ہے، پھر دوسرا گرتا ہے، پھر تیسرا گرتا ہے، لگاتار موتی گرتے جاتے ہیں. ایک مصیبت ابھی ختم نہیں ہوگی، دوسری مصیبت شروع ہو جائے گی، ایک عذاب ابھی ختم نہیں ہوگا، دوسرا عذاب شروع ہو جائے گا. آج دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، یہ سارے کام ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ بولو جی، پوری قوم میں ہیں یا نہیں؟ یہ ساری باتیں ہیں. اور پھر عذاب دیکھو،
ابھی جناب ڈینگی ختم نہیں ہوتا، کرونا آ جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، جانوروں پہ بیماری آ جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتا، کوئی اور وبا آ جاتی ہے ابھی وہ رونا ہی رو رہے ہوتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے ابھی وہ ختم ہی نہیں ہوتا، سیلاب آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں جب یہ حالات ہوں گے پھر یہ عذاب آئیں گے، توبہ ہی کا دروازہ ہے، رب ہی کا دروازہ ہے، اگر ان کاموں کو چھوڑ دو، اپنے سچے رب سے سچی توبہ کرو تو پھر تو معافی ہو سکتی ہے، ورنہ معافی کی کوئی صورت۔ سب کہو استغفر اللہ۔ آج جب زلزلہ آیا اور طوفان آیا کچھ لوگوں کے گھر اجڑ گئے، کچھ وہ خوش نصیب بھی ہیں جو اپنے کندھوں پہ سامان اٹھا کے وہاں لے کر گئے۔ آپ نے دیکھا، اور میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہاں جا کے دیکھ لیں، ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کو خدمت گار اکثر نظر آئیں گے تو یہی پگڑی اور داڑھی والے نظر آئیں گے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیو۔ یہی لوگ نہیں جا رہے ہیں جن کو ہر وقت طعن و تشنیع کا شکار کیا جاتا ہے، یہی لوگ جا رہے ہیں۔ جتنے بھی دینی تنظیمیں ہیں میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ سب سے آگے جا رہی ہیں اور وہاں جا کر ان کی خدمت کریں۔ کچھ یہ لوگ ہیں، اور ایک اور مافیا بھی ہے، ایک اور ظالم لوگ بھی ہیں ہمارے، چونکہ اس علاقے کے میرے کئی ساتھی ذاتی طور پہ جاننے والے، وہ بتا رہے ہیں کہ جو خیمہ اور جو ٹینٹ ہمیں پہلے 4 سے 5 ہزار میں مل سکتا تھا آج وہ 10 سے 12 ہزار کا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ لوگوں نے کہا موقع کمال ہو اس یہاں سے جتنا کمانا ہے۔ وہ بھی تو ہمارے پاکستان کے رہنے والے ہیں، وہ بھی تو یہاں کے رہنے والے ہیں۔ اتنی گھٹیا سوچ ہو گئی، لوگوں کے گھر اجڑ گئے اور میں اپنی دکان چمکانے کے چکر میں ہوں، لوگوں کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور مجھے تو چاہیے تھا کہ اگر مجھے 4,000 میں ہی میں نے خریدا ہے، 5 میں بیچتا ہوں تو میں کہوں چلو یار 4 ہی کا دے دوں، اگر کم نہیں کر سکتا تو چلو، اگر اس میں سے مزید کمی نہیں کر سکتا تو جتنے کا خریدا ہے اتنے کا دے دو، اپنا نقصان نہ کروں لیکن کسی کا فائدہ ہو جائے۔ میں ریٹ ڈبل کر رہا ہوں، ٹرپل کر رہا ہوں تاکہ زیادہ پیسے کماؤں۔ یہ قوم بھی اسی ملک میں رہتی ہے، یہ بھی چاہتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے میں موت دے۔ رب کہتا ہے کچھ خیال کرو، اپنی عاقبت کا خیال کرو۔ ارے تمہیں سجدے میں موت کس طرح آئے گی؟ تم اللہ کی مخلوق پر یہ ظلم کرنے والے، تم کس منہ سے کہتے ہو کہ جناب ہم بھی مسلمان ہیں؟ وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اور ایک اور طبقہ بھی کھڑا ہوا، ایک اور طبقہ بھی کھڑا ہوا جس نے موقع غنیمت جانا ہو سکا، بڑا زبردست موقع ہے، وہ آئے میرے پاس آئے، آپ کے پاس آئے، دوسرے بندے کے پاس آئے، اور جی ہم سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے فنڈ اکٹھا کیا اور لے اپنے جناب تر ہو گئے۔ ایک یہ طبقہ بھی ہے، وہ لوگ بھی تو یہاں کے ہیں نا، وہ یہ نہیں سوچتے ہم کس کا حق کھا رہے ہیں، یہ ان محتاجوں کا حق کھا رہے ہیں جو لٹ گئے ہیں، یہ ان کا حق کھا رہے ہیں جو پٹ گئے ہیں، یہ ان کا حق کھا رہے ہیں جو برباد ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ بھی یہاں پر ہی رہتے ہیں، یہ لوگ بھی اسی ملک کے باشندے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی جناب بڑے نمازی ہیں، ہم بھی جناب بالکل چاہتے ہیں جناب خاتمہ ایمان پر ہو، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو۔ جب یہ حالات ہوں گے، جب یہ ہماری حرکتیں ہوں گی تو میرے بھائی وہ دن دور نہیں۔ یہ مت سوچو کہ سیلاب ڈی جی خان اور بلوچستان اور فلاں علاقوں میں آیا ہے، ہم تو بادشاہ کوٹھیوں میں رہنے والے ہیں۔ آپ کو وہ زلزلہ بھول گیا جب کوٹھیاں بھی زمین بوس ہو گئی تھی؟ وہ وقت بھول گیا آپ کو؟ کیا کوٹھیوں کے اندر موت نہیں آئے گی؟ کیا ہمیشہ انہی کوٹھیوں میں رہ جاؤ گے؟ کیا ہمیشہ تم انہی لذتوں میں رہ جاؤ گے؟ کیا تمہیں آ کر موت نہیں دبوچے گی؟ کیا ہمیشہ تم نے اسی کاروبار میں رہ جاتا ہے؟ 2008 یا 6 میں غالباً آیا تھا وہاں، یہی اسلام آباد آپ کا، کتنے لوگ دب گئے تھے۔ مت سمجھو اسلام آباد والوں کہ وہاں پہ زلزلہ آیا ہے، وہاں پہ سیلاب آیا ہے ہم بچے رہیں گے۔ اگر یہ حالات ہوئے، اگر یہ جو حالات ہم کر رہے ہیں، یہ جو اس وقت ہماری حالتیں ہیں، اگر یہ حالات ہوئے تو وہ دن دور نہیں جب اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ساری قوم آ جائے۔ ہاں یہ تو سلام ہے ان جانبازوں کو، یہ تو سلام ہے ان خدمت گاروں کو جو خدمت کے جذبے کے ساتھ رات دن ایک کر کے اب بھی وہاں پر سیلاب زدہ علاقوں میں کشتیاں لے کر گھوم رہے ہیں، خیمے لگا رہے ہیں، اور جناب اپنے کندھوں پہ راشن اٹھا کر ان کے غریبوں کو وہاں کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ان کو تسلیاں بھی دے رہے ہیں۔ ان کو سلام ہے، شاید انہی کی عمل کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے اللہ رحم کر رہا ہے، ورنہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں وہ رحم کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو اور مصیبت زدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو